گاڑی کراچی کی سڑکوں سے ہوتی اپنی منزل کی طرف روانہ تھی۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھی کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ دونوں کے درمیان موت سے زیادہ بھیانک خاموشی تھی۔ کب گاڑی رکی، کب وہ لفٹ میں داخل ہوئی، اسے کوئی احساس نہ ہوا۔ بس اسے یاد تھا تو یہ کہ اس نے خود کو فلیٹ کے دروازے کے سامنے کھڑا پایا۔ وہ اندر داخل ہوئی، بلال ابھی پیچھے تھا۔ ماہم کچن میں کھڑی مہران کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ مہران جمال صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ سحرش مہران کے قریب آئی۔ آہٹ پر دونوں نے سحرش کو دیکھا۔ چاچو، اس نے روتے ہوئے مہران کو پکارا۔ مہران اس کی آواز پر ہی پریشان ہوتا صوفے سے اٹھا۔ وہ آگے بڑھی اور مہران کے سینے سے لگتی اونچی آواز میں رونے لگی۔ وہ دونوں اس کے اس طرح سے رونے پر بھونچکا رہ گئے۔ سحرش، کیا ہوا ہے میری شہزادی؟ مہران نے بہت نرمی سے پوچھا۔ بلال دروازے میں کھڑا تکلیف سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ چاچو، میں اب گھر نہیں جاؤں گی، میں اب یہیں رہوں گی آپ کے پاس۔ آپ ماما بابا کو بتا دیں آپ نے میری رخصتی لے لی۔ اس کی عجیب بات پر سب حیران ہوئے۔ اچھا، رونا تو بند کرو، اور ایسا کیا ہوا کہ تم گھر نہیں جانا چاہتی؟ وہ اب بھی اس سے نرمی ہی سے پوچھ رہے تھے۔ نہیں، بس میں نہیں جاؤں گی، اب میں کبھی گھر نہیں جاؤں گی۔ میں ماما سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی، وہ تو میری جان ہی نکال دیں گی۔ سب جانتے تھے وہ نازیہ بیگم سے ڈرتی ہے، مگر آج یہ صرف ڈر نہیں تھا، اس کے لہجے میں کچھ اور بھی تھا۔ ماہم بھی ان کے قریب آ گئی۔ ماہم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ رخصتی کا کوئی طریقہ ہوتا ہے سحرش، ایسے اچانک سب کچھ نہیں ہوتا نا۔ ماہم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ مہران نے بھی ماہم کی بات پر ہاں میں سر ہلایا۔ سحرش نے سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ رخصتی کی رسم وہاں کی جاتی ہے چچی، جہاں اس کی ضرورت ہو، اور اب کوئی ضرورت نہیں رہی۔ رخصتی کے بعد جو ہوتا ہے وہ سب ہو چکا۔ آپ پوچھیں اپنے بیٹے سے، اس نے کیا کیا ہے میرے ساتھ۔ وہ روتے ہوئے چیخی، اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے اتنی شرم آ رہی تھی کہ حد نہیں۔ اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ماہم نے سحرش کو سہارا دیا۔ مہران نے سحرش کو چھوڑا اور بلال کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہے سحرش؟ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ مجھے سچ بتانا بلال۔ مہران اس کے سامنے آتا بہت سختی سے پوچھ رہا تھا۔ ماہم نے بھی گھبرا کر بلال کو دیکھا اور ایک نظر اس کی سحرش تک گئی جو کانپ رہی تھی۔ ماہم کا دل گھبرایا، وہ نفی میں سر ہلاتی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ جو سحرش کہہ رہی تھی اس کی بات کا مطلب سمجھ گئے تھے، مگر مہران پھر بھی بلال کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ رات سحرش سوئمنگ پول میں ڈوب گئی تھی۔ جب تک میں وہاں پہنچا اس کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ گاڑی کوئی وہاں تھی نہیں، میری بائک کا ٹائر بھی پنچر ہو گیا تھا، اوپر سے سگنلز بھی نہیں آ رہے تھے۔ میں سحرش کو برستی بارش میں ہاسپٹل نہیں لے کر جا سکتا تھا، اور سحرش کی جان بچانے کے لیے مجھے وہ سب کرنا پڑا۔ وہ میرے نکاح میں ہے بابا، میں نے کوئی گناہ؟ وہ بھی بول ہی رہا تھا جب مہران جمال کا ہاتھ اٹھا تھا چٹاخ، اور بلال کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا گیا۔ سحرش کے ہاتھ ابھی اپنے لبوں تک آئے۔ اس نے اپنی سسکی لبوں میں ہی روک لی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ بھی جوان فرما بردار بیٹا، اور بلال کو اپنا آپ زمین میں اندر تک دھنستا محسوس ہوا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، مگر اس نے باپ کے سامنے نگاہ تک نہ اٹھائی، اور وہ دونوں جیسے پتھر ہو گئیں۔ جو جہاں کھڑا تھا وہیں ساکت رہ گیا۔ مہران جمال کا غصہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ مہران کا ہاتھ اٹھتا اور بلال کے چہرے پر ویسا ہی دوسرا تھپڑ رسید ہوتا۔ ماہم نے آگے بڑھ کر برق رفتاری سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بلال نے جان بوجھ کر ایسا کچھ نہیں کیا، اس نے تو صرف سحرش کی جان بچانے کے لیے کیا۔ آپ اس پر ایسے ہاتھ نہ اٹھائیں، اولاد ہے وہ آپ کی، اور سحرش ابھی جذباتی طور پر پریشان ہے، اس کا کوئی حل نکل آئے گا۔ بلال نے اذیت زدہ نگاہیں اٹھائے ماں کو دیکھا۔ اس کی ماں اس کے لیے باپ کے سامنے ڈھال بنے کھڑی ہو گئی۔ تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں اسے کچھ نہ کہوں؟ سحرش کا حال دیکھا ہے تم نے؟ اسے کہو دفع ہو جائے میری آنکھوں کے سامنے سے، اور اب مجھے اپنی شکل نہ دکھائے۔ بلال نے اذیت سے آنکھیں میچ لی اور پھر بنا کسی کو دیکھے پلٹا، دروازے سے باہر نکل گیا۔ بلال کے جانے کے بعد سحرش کے وجود سے جان نکل گئی۔
وہ وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل گری۔ اس کا وجود لرز رہا تھا کہ چاچو نے کیا کر دیا۔ اس کی وجہ سے پہلی بار بلال کو ماموں نے تھپڑ مار دیا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کسی کی سازش کا شکار ہو چکی تھی۔ تم نے مجھ سے نکاح کیوں کیا تھا؟ وہ دونوں اس وقت بلڈنگ کے ٹیرس پر کھڑے تھے۔ بلال نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب کیوں کیا تھا؟ وہ ہرگز بھی سحرش کا سوال سمجھ نہیں سکا۔ اس کے بال ہوا سے لہراتے ہوئے کاندھوں کو چھو رہے تھے۔ اس کے پاس ہی بلال کھڑا تھا اور وہ دونوں کراچی شہر کی جگمگاتی روشنیوں کو دیکھ رہے تھے۔ بلال نے محسوس کیا کہ ٹھنڈی ہوا کچھ زیادہ ہی تیز چلنے لگی ہے۔ اس نے شال کھولتے سحرش کے کاندھوں کے گرد اڑا دی جو وہ نیچے سے لے کر آیا تھا۔ اس کی اتنی فکر پر سحرش مسکرا پڑی۔ اس کے ہونٹوں پر بہت ہی خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ دونوں خاموشی سے کھڑے چاند کو دیکھ رہے تھے۔ جب سحرش نے اسے مخاطب کیا، بلال نے مسکراتے اسے دیکھا۔ وہ اب تک چاند کو دیکھ رہی تھی، مگر اب بلال کا دھیان اس کی طرف جا چکا تھا۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ تم اپنی زندگی میں اتنی جلدی نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ نکاح کا ذکر کرتے سحرش کے چہرے پر سرخی چھائی تھی۔ اتنے سال بعد اس نے پہلی بار اس نکاح کا حوالہ دیا تھا، ورنہ ان دونوں کے درمیان کبھی اس نکاح پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ کبھی کبھی تو بلال کو لگتا تھا کہ شاید سحرش اس نکاح کو بھول ہی گئی ہے۔ سحرش نے کبھی بھی اس نکاح کو یاد نہیں رکھا تھا، نہ ہی کبھی ذکر کرتی تھی۔ بلال تو یہی سمجھتا تھا کہ سحرش کیسے اس نکاح کو بھول سکتی تھی جو اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سوالیہ نگاہیں بلال کے چہرے پر جمی تھی۔ بلال کی آنکھوں میں اچانک ہی شرارت چمکی۔ اس نے سحرش کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، دوسرے ہاتھ سے اس کی ناک کو پیار سے دبایا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بہت ہی پیارا سا نام ہے اس رشتے کا۔ ہاں، مجازی خدا۔ مجھے تمہارا مجازی خدا بننے کا شوق تھا، اسی لیے کر لیا نکاح۔ وہ اتنی سنجیدگی سے بولا کہ سحرش بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ بات کے آخر میں وہ ہنس پڑا کہ سحرش نے ایک زوردار مکہ اس کے کاندھے پر مارا۔ بہت برے ہو تم۔ خفگی سے منہ پھلائے وہ چہرہ پھیر گئی۔ بلال اب گردن جھکائے ہنستا جا رہا تھا اور سحرش کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں لیکن نمی اکٹھی ہو گئی۔ کتنی ہی دیر وہ دونوں خاموش رہے۔ وہ اس سے ناراض ہو چکی تھی اور وہ صاف دیکھ سکتا تھا۔ بلال سنجیدہ ہوا۔ اچھا سوری، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ وہ بھلا کہاں اس لڑکی کی ناراضگی برداشت کر سکتا تھا۔ سحرش نے کچھ پلوں بعد چہرہ موڑے ایک بار پھر بلال کو دیکھا۔ ایسے سوری سے کچھ نہیں ہوگا، پہلے صحیح بات بتاؤ۔ اسے خفگی سے گھور رہی تھی۔ بلال ہنس پڑا اور وہ اس کی دلکش ہنسی میں ہی کھو سی گئی۔ وہ ہنستے ہوئے بہت خوبصورت لگتا تھا۔ کتنے ہی پل سحرش اسے دیکھتی رہی۔ کچھ پلوں کے لیے اسے محسوس ہوا کہ وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ 22 سالہ بلال، جس کی کانچ جیسی ہلکی بھوری آنکھیں، اس کے ماتھے پر بکھرے کالے بال اور ہلکی بیئرڈ، کثرتی وجود، وہ اپنی عمر سے بڑا ہی لگتا تھا۔ اس کے تیکھے نقوش جو اسے مزید حسین بناتے تھے۔ سحرش سب کچھ بھول کر اس کی خوبصورت اور وجیح چہرے میں ہی کھو گئی۔ وہ جب جب اسے دیکھتی تھی تب اسے نئے سرے سے اس شخص سے محبت ہو جاتی تھی۔ بلال کی آواز نے اس کی نظروں کا سانس توڑا۔ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ مجھے یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیوں کیا تھا؟ اسے اپنا ایک بازو کھولے سحرش کو اپنے بازوؤں میں سماتے اپنے قریب کیا، اتنا قریب کہ وہ اس کے سینے سے آ لگی اور وہ ابھی بھی حیرانگی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے بلال کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ بلال نے نفی میں سر ہلایا۔ اوف، تمہیں ہر بات سمجھانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جیسے وہ بدمزہ ہوا تھا۔ سحرش کچھ نہیں بول سکی۔ وہ ابھی بھی بلال کے چہرے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ محبت کرتا ہوں تم سے، اور بہت زیادہ، اور بچپن سے کرتا آیا ہوں۔ تمہیں کھونے کا ڈر ہر وقت دل و دماغ پر حاوی رہتا ہے۔ میں تمہیں کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتا۔ تمہیں کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھے تو میرے جسم میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ تم پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں تھا، بس اس لیے میں نے تم سے رشتہ بنایا، تمہیں اپنے نکاح میں لے کر اپنی محرم بنا لیا۔ میں چاہتا تھا میں تمہیں پورے حق کے ساتھ دیکھوں، اور آج میں پورے حق کے ساتھ تمہیں دیکھ سکتا ہوں۔ تمہارے اتنے قریب کھڑا ہوں، تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہوں، تمہیں اپنے ساتھ لیے سارا شہر گھوم سکتا ہوں۔ مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں، کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ اس نے اس قدر مان سے یہ الفاظ بولے تھے۔
اور میری بیوی کہتے اس کے لہجے میں کس قدر استحقاق تھا کہ سحرش سکتے میں آ گئی۔ وہ جانتی تھی بلال بہت پوزیسو ہے، اسے لے کر بہت سنسیئر ہے، مگر وہ واقعی اس سے اتنی محبت کرتا ہوگا یہ تو سحرش کو بھی احساس نہیں تھا۔ اس نے صاف بلال سے کہہ دیا کہ وہ کسی کے سامنے اس نکاح کا ذکر نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بھی خود اس نکاح کو اور اس کے بعد کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے بلال کو ہمیشہ اپنے بیسٹ فرینڈ یا کزن کی نظر سے دیکھا، اور اچانک نکاح ہو جانا پھر شوہر بن جانا وہ عجیب کشمکش میں تھی۔ مگر آج سحرش کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مینٹلی اس نکاح کو ماننے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ بے ساختہ آنسوؤں کا ریلا اس کی آنکھوں سے بہتا ہوا گالوں پر پھسل گیا۔ بلال نے بے حد حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا سحر؟ کیا میں اتنا برا ہوں کہ تم رونا ہی شروع کر چکی ہو؟ اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے بلال نے صدماتی کیفیت میں پوچھا۔ سحرش نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور بے ساختہ اس کے مزید قریب ہوتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس قدر حق اور مان کے ساتھ اس شخص کے حصار میں کھڑی خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی جو رشتے میں اس کا محرم اس کا شوہر تھا۔ کچھ دیر بعد بلال کو محسوس ہوا وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اور اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ اسے سکتی ہوئی دونوں ہاتھوں سے بلال کے گرد حصار مضبوط کر گئی اور بلال کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا۔ وہ ہرگز بھی سمجھ نہ سکا کہ وہ رو کیوں رہی ہے۔ سحر، اس نے بہت محبت مگر دھیمے لہجے میں پکارا۔ اس کے پکارنے کی دیر تھی کہ سحرش نے بہت مشکل سے اپنی سسکیوں کو قابو کیا۔ یہ آنسو تو خوشی کے ہیں۔ وہ بہت مشکل سے اپنا چہرہ اس کے سینے سے تھوڑا سا اوپر نکال کر اسے بتا رہی تھی۔ تو بلال مزید حیران ہوا۔ اچھا، مگر خوشی کس بات کی؟ اس نے حیرت سے سوال پوچھا۔ مجھے آج سے پہلے ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا، مگر آج پہلی بار یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ تم میرے شوہر ہو۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اس قدر مان اور اس قدر دل فریب لہجے میں بولی تھی کہ بلال اگلی سانس نہیں لے سکا۔ اس کا ہاتھ سیدھا اپنے دل تک گیا۔ سحرش کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے آ گیا۔ ایسا نہ کرو سحر، میرا دل بہت نازک ہے، میں نے رخصتی کی ڈیمانڈ کر دینی ہے۔ اس قدر جذباتی لہجے میں بولا کہ سحرش کا سارا فسوں ٹوٹ گیا۔ اس نے دوسری پل بلال کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ آزاد کرواتے اس کے کاندھے پر مکوں کی برسات کر ڈالی۔ تم جیسے شخص کے ساتھ پیار سے بات کرنا ہی فضول ہے، وہ چلائی تھی اور بلال ہنس پڑا۔ اور اب وہ ہنستا جا رہا تھا اور سحرش 2 قدم پیچھے ہو کر اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اچھا مجھے چھوڑو، تم یہ بتاؤ تم کیوں ہر وقت میرے ساتھ بائک پر بیٹھتی ہو حالانکہ تمہارے گھر میں اتنی ساری گاڑیاں ہیں؟ تم تو ڈرائیور کے ساتھ کہیں بھی آ جا سکتی ہو، پھر میرے ساتھ کیوں ہر جگہ ذلیل ہوتی ہو؟ بلال نے بے ساختہ سوال پوچھا۔ کیونکہ سحرش نے کہیں بھی جانا ہو ہمیشہ اس کے ساتھ بائک پر ہی جاتے تھے۔ بلال کے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ایک گاڑی خریدتا، نہ ہی وہ اپنے باپ سے گاڑی کی ڈیمانڈ کیے انہیں فائنینشلی پریشان کرنا چاہتا تھا۔ سحرش کا چہرہ سرخ پڑا، ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی چوری پکڑ لی ہو۔ وہ خاموش ہو گئی اور اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ وہ جواب کیا دیتی؟ بولو، جواب دو نا۔ اب بلال اس کا رویا رویا مترنم سا سرخ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ رونے کے بعد اس کے چہرے پر مزید حسن آ گیا تھا، مگر بلال یہ بات اسے بتا کر اس کے غصے کو ہوا نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے لگا۔ اس نے غصے سے بلال کا گریبان پکڑا۔ ابھی تم نے ہی تو کہا کہ تم میرے شوہر ہو، تو پھر جب میرا دل چاہے گا میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، اور جہاں دل چاہے گا وہاں جاؤں گی، اور تمہارے ساتھ تمہاری بائک پر ہی بیٹھوں گی۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ تیکھے تیوروں سے گھورتے پوچھا۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں غصہ امٹ رہا تھا، اور بلال نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے ملکہ؟ اس کے ملکہ کہنے پر وہ بے ساختہ کھل کر مسکرائی تھی، اور پھر کتنی ہی دیر تک وہ ہنستی گئی۔ اس کے چہرے پر قوس قزح کے سارے رنگ پھیلے ہوئے تھے۔ وہ بلال کو مبہوت زدہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ ویسے اگر تمہارا مجھ سے نکاح نہیں ہوتا تو پھر تم اپنی زندگی میں کیا کرتی؟ بلال نے جانچتی ہوئی نگاہوں سے سحرش کو دیکھتے سوال پوچھا، تو سحرش کے چہرے پر عجیب سی ناگواری اور بے بسی کا تاثر آیا۔ بلال کو امید تھی وہ اس جواب میں شاید یہ کہے گی کہ تمہاری جگہ کسی خوبصورت ہینڈسم اور ویل سیٹلڈ بزنس مین سے شادی کرتی اور اپنی زندگی میں سیٹلڈ ہوتی۔ یہ سب سوچتے بلال کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔
مگر وہ بولی تو اس کے الفاظ بہت مختلف تھے۔ میں ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتی، تم میری زندگی میں نہ ہو، مجھے ایسی سوچ تصور ہی نہیں کرنی۔ اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتے تو پھر یہ سحرش جمال بھی نہ ہوتی، تمہارے بنا میرا کوئی وجود نہ ہوتا، کیونکہ آخر میں تمہاری پسلی ہی سے تو بنی ہوں۔ اس نے سختی سے ایک ہی فقرہ کہتے بلال کی ساری باتوں کا جواب دے دیا، اور بلال کو ایسا لاجواب کر گئی کہ بلال مزید کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ بس حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا واقعی وہ اس سے اتنی زیادہ اٹیچ تھی کہ اس کے بنا زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی؟ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا، اور سحرش بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی، اور بہت زیادہ کرتی تھی۔ یہ بات بھی وہ بہت اچھے سے جانتا تھا، مگر انداز شاید اب ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سحرش کا پوزیسو پن آیا، کس طرح وہ ہر لڑکی کو بلال سے دور رکھتی تھی۔ اس نے کبھی آج تک کسی لڑکی کو بلال کی طرف دیکھنے تک نہیں دیا، صرف ایک ہی بات کہتی تھی کہ بلال صرف اس کا ہے۔ وہ بلال کو لے کر تھوڑی بہت نہیں، بہت ہی زیادہ، کسی گہری حد تک پوزیسو تھی۔ اور پھر سحرش جمال نے بچپن سے ہی کبھی اپنی کسی رشتے کو نہیں بانٹا، تو پھر کیسے وہ بلال کو کسی دوسرے کے ساتھ بانٹ سکتے تھے؟ وہ اسے صرف دوست یا کزن سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ اس حد تک اٹیچ تھی، تو پھر نکاح کے بعد ان کا رشتہ مزید مضبوط ہو گیا تھا۔ تو پھر اب سحرش کیسے بلال کے بغیر رہ سکتی تھی، یا پھر اسے کسی اور کے ساتھ برداشت کر سکتے تھے؟ وہ ساکت نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے لمبے خوبصورت کالے بال جو اس کے کاندھوں اور کمر کو چھو رہے تھے، اس کا سفید ملائی جیسا دودھیا چہرہ اور اس کی کانچ جیسی ہیزل گرین آنکھیں اور پیارے نقش نین۔ بلا شبہ وہ اپنی عمر کے حساب سے ایک حسین دوشیزہ تھی۔ وہ 21 سالہ سحرش جمال تھی، بلال کی تایا کی بیٹی۔ ایک تھر تھراتی سردی کی لہر نے ان دونوں کی سوچوں کو جھٹکا، ان دونوں کو ہوش دلایا۔ بلال کو بھی احساس ہوا کہ سردی پڑ گئی ہے، چلو نیچے چلتے ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ بلال اس کا ہاتھ پکڑے نیچے کی جانب بڑھا، اور وہ مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اتنا حق صرف اسے ہی ہے کہ بلال کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ موجود ہے، ورنہ یہ حق دنیا میں کسی بھی دوسری لڑکی کے پاس نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ سحرش جمال مغرور ہو رہی تھی، بنا قسمت کے فیصلوں کو جانے وہ مسکراتی اس شخص کی سنگت میں چلتی، خود کو اس وقت دنیا کی خوش نصیب لڑکی تصور کر رہی تھی، جس کے پاس ہر ایک خوشی تھی، اور انسان کے پاس ہر ایک آسائش ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تو بات کرتے ہیں جمال فیملی کی۔ جمال صاحب کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا ازلان جس کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا ریحان اور بیٹی سحرش، اور ان کی بیوی نازیہ بیگم تھی، جبکہ چھوٹا بھائی مہران جمال تھا جس کا ایک ہی بیٹا تھا بلال جمال۔ ازلان جمال کا اپنا بزنس تھا جو وہ سالوں سے سنبھال رہے تھے، اس لیے اب وہ اپنے چھوٹے بھائی سے زیادہ امیر تھے، جبکہ مہران شروع ہی سے پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھا اور اپنی نوکری پوری ایمانداری سے کر رہا تھا، اسی لیے اس کے پاس اپنے بڑے بھائی کی طرح نہ تو کوئی بنگلہ تھا، نہ ہی بہت بڑی اور مہنگی گاڑیاں۔ وہ بہت غریب نہیں تھے، بس مڈل کلاس لوگ تھے، لیکن اپنے بڑے بھائی کی طرح وہ امیر نہیں تھے۔ مگر ان دونوں بھائیوں کے درمیان کبھی بھی امیری غریبی نہیں آئی، وہ شروع سے ایک فیملی کی طرح رہتے تھے، بس فرق یہ تھا کہ ازلان صاحب اپنے بنگلے میں رہتے تھے، جبکہ مہران جمال شہر کی ایک رہائشی بلڈنگ کے خوبصورت سے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا۔ بلال کی ماں ماہم تھی جو مہران کی کزن ہی تھی، اور مہران نے بھی اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ اسی طرح بلال بھی بچپن ہی سے سحرش سے محبت کرتا آیا تھا، اور جب وہ 18 سال کا ہوا تو اس نے سحرش سے نکاح کر لیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن تبھی لے گا، تبھی اپنی پڑھائی آگے جاری رکھے گا جب اس کے بابا اس کا نکاح سحرش سے کروا دیں گے۔ گھر والوں کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر ابھی وہ لوگ اتنی جلدی نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ابھی سحرش چھوٹی تھی، وہ پڑھ رہی تھی۔ مگر بلال کی ضد پر گھر والوں نے اس کا نکاح کروا دیا۔ سحرش نے کبھی بلال سے اس نکاح کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی تھی، یہ آج پہلی بار تھا جب اس نے اس نکاح کا ذکر کیا تھا۔ وہ بلال کی اچھی دوست تھی، اور دونوں اکثر ایسے بلڈنگ کے ٹیرس پر آ کر گھنٹوں گھنٹوں چاند کو ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھتے تھے۔ دونوں کی پسند کافی حد تک ایک جیسی تھی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ قسمت نے ان کی تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ کراچی شہر پر ایک نیا دن چڑھا ہوا تھا۔ یہ دوپہر کے 12 بجے کا وقت تھا۔ یونیورسٹی کا منظر تھا جہاں ہر شخص اسٹوڈنٹس چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔
اگر کینٹین کی طرف جاؤ تو وہاں ایک کونے والی ٹیبل پر تمہیں وہ ہلکی بھوری آنکھوں والا لڑکا بیٹھا دکھائی دے گا۔ سنجیدگی سے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کے بالکل سامنے ایک 20-22 سالہ لڑکی، مناسب نقوش، ہیزل آنکھیں اور ماڈرن لباس۔ وہ خاموشی سے بیٹھی بس سامنے موجود اس لڑکے کو محبت بھری نگاہوں سے تک رہی تھی، جو اس کی نگاہوں سے بے خبر کتاب پر جھکا ہوا تھا۔ دفعتاً ان سے کچھ فاصلے پر آ کر وہ کھڑی ہوئی، ہیزل گرین آنکھوں والی لڑکی۔ آج اس نے ٹخنوں کو چھوتی وائٹ فراک پہن رکھی تھی، جس کے دامن پر کہیں کہیں سنہری کام ہوا تھا۔ بال سارے ہائی پونی میں کور تھے، دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ کتنے ہی اسٹوڈنٹس نے مڑ مڑ کر اسے دیکھا، صرف لڑکے ہی نہیں لڑکیوں نے بھی، مگر وہ ان سب کی نظروں سے بے نیاز بس بلال کو دیکھ رہی تھی اور اس کی سیٹ میں بیٹھی اس لڑکی کو مسکراتے دیکھ کر سحرش کی آنکھوں میں آنکھ ہی لگ گئی تھی۔ چاہا وہ اس لڑکی کو اٹھا کر کسی دیوار میں دے مارے۔ وہ ڈھیر سارا اشتعال اندر ہی اندر دبا کر آگے بڑھی اور بلال کے بالکل سامنے والی کرسی کھینچ کر اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھی۔ سامنے والی لڑکی نے چونک کر حیرت سے پورا منہ کھولے سحرش کو دیکھا۔ بلال نے بھی چونک کر اسے دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ سحرش بھی مسکرائی، مگر سامنے بیٹھی لڑکی کو یہ مسکراہٹ زہر لگی۔ تم یہاں کیسے؟ وہ حیرت سے سحرش کو دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ کیوں؟ یہاں تمہاری یونیورسٹی میں آنا منع ہے؟ اس کے لیے مجھے اجازت کی ضرورت ہے کیا؟ سحرش نے گردن اکڑائے ایک مان سے پوچھا۔ بلال ہلکا سا ہنس گیا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ کتاب بند کی اب مکمل رخ سحرش کی جانب موڑ چکا تھا۔ عادتاً اس کے چھوٹے بال جو پونی سے باہر تھے انہیں کانوں کے پیچھے کر دیا۔ سحرش کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے کنکھیوں سے سامنے بیٹھی تمنا کو دیکھا، جس کے وجود میں آگ لگ چکی تھی۔ ریحان بھائی ڈراپ کر کے گئے ہیں۔ موبائل کہاں ہے تمہارا؟ کب سے کالز کر رہی ہوں، تم نے میری ایک بھی کال ریسیو نہیں کی۔ وہ اب اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ بلال نے بھی اختیار سر پر ہاتھ مارا اور اب اپنا موبائل نکال کر دیکھ رہا تھا۔ سحرش اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ بلال نے ماتھا مسلا۔ سوری، وہ میں سائلنٹ پر لگا کر بھول گیا۔ سحرش نے خفگی بھرا مکہ اس کے کاندھے پر دے مارا۔ تم یہی کرتے ہو، پھر کہتے ہو میں ناراض ہو جاتی ہوں۔ بلال کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آج وہ اتنی حسین کیوں لگ رہی تھی؟ وہ سمجھ نہ سکا۔ بلال کو کسی لڑکی کے ساتھ اتنا فری ہوتا دیکھ کر صرف وہ تمنا نامی لڑکی ہی نہیں، سب حیران تھے۔ آس پاس سے گزرتے سارے اسٹوڈنٹس پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ لڑکیوں سے 100 فٹ دور رہنے والا بلال جمال کسی لڑکی کے ساتھ جڑ کر بیٹھا تھا اور اب پورا کا پورا اس کی جانب گھوم کر اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ بدلے میں بلال کے سر کے بکھرے بال اپنے ہاتھوں سے سیٹ کر رہی تھی۔ اس سے زیادہ برداشت تمنا میں نہیں تھی۔ بلال، یہ محترمہ کون ہے؟ اس نے دانت پیس کر پوچھا۔ سحرش کو وہ نہیں جانتی تھی، مگر سحرش اسے بہت اچھے سے جانتی تھی۔ یہ سحرش ہے، میری سب سے اچھی دوست، میری پارٹنر، میری کزن، میرے تائے کی بیٹی اور تمہاری ماما کی بہو بھی۔ بلال ابھی بات کر ہی رہا تھا جب سحرش نے اس کی بات اچک لی۔ ان سب کے علاوہ تمہاری بیوی بھی ہوں، یہ بھی تو بتانا، بھول گئے تم؟ ہوٹوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ لیے وہ کہہ رہی تھی۔ کنکھیوں سے اس نے تمنا کے چہرے کے اڑتے رنگ دیکھے، جسے اندر تک سینے میں سکون اتر گیا ہو، اور واقعی سامنے بیٹھی لڑکی کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا تھا، جسے سر پر آسمان پھٹ گیا ہو۔ یہ کیسی ناقابل بیان حقیقت تھی۔ بلال بس نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ سحرش اب پوری کی پوری گھوم کر تمنا کی طرف پلٹی۔ ہیلو مائی سیلف مسز سحرش بلال۔ اس نے تمنا کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا۔ اس کی آواز اتنی اونچی اور اتنی مضبوط تھی کہ ساری کینٹین میں گونجی۔ سارے اسٹوڈنٹ ساکت رہ کر اس سے زیادہ حیران تو وہ تھا۔ پہلی بار اتنے سارے ہجوم میں اس نے خود کو سحرش جمال کی جگہ سحرش بلال کہا تھا۔ وہ کس قدر فخر کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑ چکی تھی۔ جب اس کی حیرت ختم ہوئی تو بلال بس مسکرا دیا۔ اب وہ ایک بار پھر اس کے ماتھے پر بکھرے بال سیٹ کر رہی تھی۔ زیادہ ہیرو نہ بنا کرو، ایویں لڑکیاں تم پر دل ہارنے لگیں گی۔ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ تم شادی شدہ ہو اور صرف میرے ہو۔ اور یہ سحرش جمال نہ تو کسی سے بھی اپنی چیزیں بانٹنا پسند کرتی ہے، نہ ہی اپنی پسندیدہ چیزوں پر کسی کی نظر تک برداشت کرتی ہے۔ تم تو پھر میرے شوہر ہو۔ سحرش کی آواز ابھی بھی اونچی تھی، یوں جیسے اس نے یہ ساری باتیں آس پاس موجود سب اسٹوڈنٹس کو سنانے کے لیے ہی کہی ہوں۔
بلال نے آس پاس دیکھا، سب جیسے کوئی تماشا دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں اسے ایک عجیب سا سکون ملا، یا شاید فخر ہوا۔ سرشاری کی لہر پورے وجود میں اتری تھی۔ تمنا کے وجود میں نفرت، تکلیف، غصہ، حسد، اشتعال کی لہریں دوڑنے لگیں۔ سہرش اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ چلو اٹھو، کالز اگنور کی ہے نا جو تم نے آج میری؟ اس کی سزا یہ ہے کہ آج تم مجھے کسی اچھے سے ریسٹورینٹ میں لنچ کرواؤ گے۔ ایک ادا سے ملکہ کی طرح حکم سنایا تو بلال ہنستا ہوا اٹھا۔ یار نہ کرو، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ کسی اچھے سے ریسٹورینٹ جا سکوں۔ سہرش نے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھا۔ اچھا تو اسٹوڈنٹ ہو تم، شرافت سے لنچ کرواؤ، ورنہ یہ جو تم ایکسٹرا کلاسز کے بہانے بزنس کرتے ہو نا، ساری پول چچی کے سامنے کھول دوں گی۔ اب سوچ لو تم۔ وہ دھمکی دینے کے بعد اپنے ناخنوں کی تراش خراش کو دیکھنے میں مصروف ہو گئی تو بلال حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا۔ قسم سے اس وقت سحر کم اور ڈریکولا تم زیادہ لگ رہی ہو، وہ دانت پیس کر بولا۔ وہ اسے پیار سے سحر کہتا تھا۔ سہرش نے قدا سے نفی میں سر ہلایا۔ ایک دنیا سہرش جمال کے پیچھے پاگل ہے اور ایک یہ ناشکرہ انسان۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنا موبائل پکڑے اب کوئی نمبر ملا رہی تھی، مگر اس کی بڑبڑاہٹ اتنی تھی کہ سب نے سنی۔ اسی برق رفتاری سے بلال نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑا تو سہرش نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے بلال کو دیکھا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ حیرت سے موبائل کی اسکرین کو دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا تو سہرش نے اپنی ہنسی بہت مشکلوں سے ضبط کی۔ چچی کو کال کر رہی تھی، کچھ اہم باتیں کرنی تھی میں نے ان سے۔ بلال کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ یار میں تو مذاق کر رہا تھا، چلتے ہیں نا لنچ کرنے، ماما کو درمیان میں کیوں لا رہی ہو؟ بلال نے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے تو سہرش کھل کھلا کر ہنس پڑی، پھر اپنا ہاتھ بلال کے سامنے پھیلایا جیسے حکم دیا ہو اسے عزت سے تھام لو۔ بلال نے سر خم کرتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سہرش ایک بار پھر کھل کھلا کر ہنسی تھی۔ وہ دونوں یونیورسٹی سے باہر جا رہے تھے، مگر دو ہیزل آنکھیں نفرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ حسد نے اپنا بیج بونا شروع کر دیا تھا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور سہرش اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی اور اب ان کا رخ ریسٹورینٹ کی جانب تھا۔ سہرش یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ بلال کو اگر قابو میں رکھنا ہے یا پھر اسے کسی چیز کے لیے راضی کرنا ہے تو بس صرف ماہم چچی سے شکایت لگانے کا کہہ دو، کیونکہ بلال اپنی ماں کو بالکل بھی پریشان نہیں کرتا تھا۔ اپنی ماں کی خوشی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ماں جانے کہ وہ گھر سے ایکسٹرا کلاسز لینے کے لیے نکلتا ہے، مگر دو جگہ خود بچوں کو ٹیوشن دیتا ہے تاکہ وہ خود اپنے خرچ اٹھا سکے۔ وہ اپنے والدین پر بوجھ نہیں بننا چاہتا اور یہی اس نے اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ویکنڈ پر وہ دونوں ڈنر کے لیے شہر کے خوبصورت سے ریسٹورینٹ میں موجود تھے۔ سہرش بلال کی کسی بات پر ہنس رہی تھی اور اس کی ہنسی کی آواز ساتھ والے ٹیبل تک گئی، اور تمنا جو اپنی کسی دوست سے ملنے ریسٹورینٹ آئی تھی، جانی پہچانی آواز سن کر اس نے رخ موڑے پیچھے دیکھا تو اسے بلال نظر آیا، مگر بلال کے عین سامنے بیٹھی سہرش کو دیکھتے تمنا کے وجود میں شرارے پھوٹ پڑے۔ اس کی آنکھوں میں ایسی آگ لگ گئی کہ آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ بلال اب سہرش سے کچھ کہہ رہا تھا، بے اختیار اس کا ہاتھ سہرش کے ہاتھ پر آیا اور بس اس سے زیادہ برداشت تمنا میں نہیں تھی۔ وہ کہاں ان دونوں کو ساتھ دیکھ سکتی تھی؟ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وہ کسی اور لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ وہ اپنا بیگ ٹیبل سے پکڑتی اٹھی اور تن فن کرتی ریسٹورینٹ سے باہر نکل آئی، مگر اس کے چہرے پر واضح حسد کے تاثرات تھے۔ آدھے گھنٹے بعد اگر ہم اس ریسٹورینٹ میں یہیں چھوڑ کر شہر کے ڈیفنس ایریا میں جھانک کر دیکھیں تو یہ بڑے بڑے بنگلوں میں سے ایک بنگلے کا منظر تھا، جہاں ہر طرف گارڈز اور نوکر بھاگتے دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ دیکھنے سے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی بڑے رئیس کا گھر ہو۔ گھر کے اندر اور باہر نہ صرف گارڈز بلکہ پولیس کی نفری بھی موجود تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ یہ بنگلہ کسی خاص شخص کا ہے۔ اگر اس بنگلے کے اندر جھانک کر دیکھیں تو دوسرے فلور سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی چیخ کر اپنا غصہ نکال رہا ہو۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آؤ تو یہ دوسرے کمرے کا منظر تھا جہاں سے یہ آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑی ہر چیز توڑ پھوڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ منظر آ رہے تھے جب جب اس نے بلال کے ساتھ سہرش کو دیکھا۔ اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں سارے پیلس میں گونج رہی تھیں، مگر کسی ملازمہ کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے کمرے میں اس کی اجازت کے بنا داخل ہو۔ شور سن کر تیمور شاہ جو بھی گھر میں آئے ہی تھے اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو سارا کمرہ کانچ کے ٹکڑوں سے بھرا ہوا تھا۔
وہ فوراً سے تمنا کے پاس پہنچے جس نے ہاتھ میں شیشے کا ٹکڑا دبوچ رکھا تھا۔ تمنا! ان کا دل دہل اٹھا۔ وہ فوراً اس کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ سے کانچ کا ٹکڑا دور اچھالا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ کیا کر رہی ہو یہ؟ دیکھو کتنا خون نکل رہا ہے۔ باپ کا دل تڑپ گیا تھا۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس اس کے پاس لا کر رکھ چکے تھے۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے ہاتھ پر پٹی کر رہے تھے۔ وہ بس بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ بابا، بلال میرا نہیں رہا، وہ کسی اور کا ہو گیا، مجھے بلال چاہیے، میں اس سے محبت کرتی ہوں، میں اس کے بنا مر جاؤں گی۔ وہ کیسے کسی اور کا شوہر ہو سکتا ہے؟ میں اسے اس شہرش سے چھین لوں گی۔ وہ عجیب ہسیانی سے انداز میں چیخی۔ تیمور شاہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کون بلال؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ شاید اس سے بے خبر تھے۔ بابا، وہ بلال، وہ میرا کلاس فیلو، وہ بہت اچھا ہے، اتنا ہی ہینڈسم، میں خود کو روک نہیں سکی اور اس سے محبت ہو گئی۔ بابا، مجھے بلال لا کر دیں، وہ کسی سہرش کا نہیں ہو سکتا، میں اسے سہرش سے چھین لوں گی۔ بلال صرف میرا ہے بابا۔ وہ ان کے گلے لگ کر اونچی آواز میں رو رہی تھی اور اس کے باپ کی آنکھیں ضبط اور غصے سے لال ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ امیر باپ کی بیٹی تھی اور بچپن سے جس چیز کو پسند کیا اسے ہر چیز مل گئی تھی۔ تو پھر ایسی اولادوں کا ایسا ہی حال ہوتا ہے۔ میں اپنی بیٹی کو بلال لا دوں گا، رونا بند کرو۔ یوں جیسے بلال کوئی جیتا جاگتا انسان نہیں بلکہ ایک کھلونا ہے۔ تمنا نے حیرت اور بے یقینی سے باپ کو دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ تیمور شاہ نے اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلاتے جیسے اسے یقین دلائے کہ تمنا کا موڈ ایک دم فریش ہو گیا۔ وہ جانتی تھی اس کا باپ بچپن ہی سے اسے اس کی پسند کی ہر چیز لا کر دیتا ہے، چاہے پھر وہ زبردستی ہی کیوں نہ لا کر دینی پڑے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ شخص شہر کا سب سے معروف اور امیر بزنس مین تھا، اور وہ اسی امیر بزنس مین کی بیٹی تھی۔ اپنی طاقت کا زوم تھا، اسے لگتا تھا کہ وہ ہر چیز حاصل کر لے گی، مگر قسمت کے کھیل انسان کی سوچ سے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ 2 دن بعد دوپہر کے بعد کا وقت تھا اور اس وقت شہر کے سب سے بڑے اور معروف بزنس مین تیمور شاہ کے گھر میں موجود تھا۔ اس کی کلاس فیلو تمنا کے بابا تھے۔ تمنا نے اس سے یہ کہا تھا کہ اس کا باپ اس سے ملنا چاہتا ہے، تو بلال بہت حیران ہوا۔ ایک عام سی اسٹوڈنٹ سے اس کا باپ کیوں ملنا چاہے گا؟ تمنا کے اظہار محبت کے کچھ دن بعد ہی مسٹر لغاری کی ٹیبل پر بلال کی ساری ہسٹری پڑی تھی۔ وہ کیا کرتا تھا، کہاں رہتا تھا، کون تھا، کس کا بیٹا تھا، وہ سب جان گئے تھے، اور وہ بلال کی کمزوری ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، اور انہیں اس کی کمزوری مل گئی تھی۔ انہوں نے تمنا کے ذریعے بلال کو پیغام بھجوایا کہ وہ اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب تمنا نے اسے یہ بتایا کہ اس کے بابا اس سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ کافی حیران ہوا، مگر پھر مان گیا۔ ایک بڑی شخصیت اس سے ملنا چاہتی ہے، وہ بیوقوف نہیں تھا جو منع کر دیتا۔ آج دوپہر کے بعد وہ یونیورسٹی سے سیدھا تمنا کے اس اتنے بڑے محل میں موجود تھا۔ اس کے سامنے مسٹر تیمور بیٹھے تھے۔ وہ مسکرا کر بلال سے باتیں کر رہے تھے۔ تو تم بہت ٹیلنٹڈ اور محنتی بچے ہو، مجھے ایسے بچے بہت پسند ہیں۔ تمنا اکثر گھر میں تمہارا ذکر کرتی رہتی ہے، تو بس مجھے بھی اشتیاق ہوا کہ میں بھی تو بلال سے ملوں، مجھے بھی تو پتہ چلے کیسا ہے بلال۔ ان کی باتوں پر بلال بس مسکرا دیا تھا۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک کام ہے، کرنا چاہو گے؟ اس کی بات پر بلال نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ میرے لیے کام؟ کیسا کام؟ وہ حیران تھا۔ انہوں نے اپنے ایک ملازم کو اشارہ کیا تو ملازم نے ان کا اشارہ سمجھتے ہوئے خالی لفافہ لا کر تیمور کی طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے وہ لفافہ بلال کی طرف بڑھایا۔ بلال نے حیرت سے وہ انویلپ دیکھا، آنکھوں میں بے شمار سوال تھے۔ یہ میرے آفس میں تمہارا جوائننگ لیٹر ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں کیسی سکلز ہیں۔ پارٹ ٹائم جاب کرو، اگر تم میری امیدوں پر پورا اترے تو میں تمہارے فیوچر کو سیکیور کرنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ ان کی باتوں پر بلال بے حد حیرت سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ لیکن میں یہ کیسے لے سکتا ہوں؟ اس کی خودداری اور انا کو یہ گوارا نہیں تھا۔ وہ تو ابھی انڈر گریجویٹ تھا، پھر ایسے کوئی اتنا بڑا احسان اس پر کیوں کرے گا؟ مگر تیمور شاہ کے اصرار اور تمنا کے اشارے پر اس نے وہ انویلپ پکڑ لیا۔ میرا گارڈ تمہیں میرے آفس کی لوکیشن بتا دے گا۔ یہ پوسٹ اب سے تمہاری ہے۔ اسے کیسے بنانا ہے یا پھر کیسے بگاڑنا ہے، یہ تمہیں کرنا ہے۔ بلال جیسے مطمئن نہیں تھا، کوئی کسی پر ایسے ہی اتنا احسان نہیں کرتا، نہ ہی فیورز دیتا ہے۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں تھا جو سمجھ نہ سکتا، مگر فی الحال بلال نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ مگر جب اس نے ان کا دیا آفس دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ کسی انڈر گریجویٹ کے پارٹ ٹائم جاب سے 10 گنا زیادہ تھا۔
وہ ایسے ہی یہ جاب کیوں لے گا؟ وہ یہ لینا نہیں چاہتا تھا، مگر پھر تیمور شاہ اس سے کیا کہتے، یہ جاننے کے لیے وہ خاموش ہو گیا، مگر ان سب نے اسے ڈسٹرب کر دیا تھا۔ وہ پریشان تھا جو اس کے پاس کھڑی سحرش محسوس کر سکتی تھی۔ وہ آج بھی رات کے وقت ٹیرس پر کھڑے تھے، مگر بلال کے دماغ میں تو بس تمنا اور اس کے باپ کی دوپہر والی باتیں گھوم رہی تھی۔ بلال، کہاں کھو گئے ہو؟ کب سے تمہیں ایسے ہی دیکھ رہی ہوں، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ سحرش نے اس کا کاندھا ہلایا تو وہ ہوش میں آیا۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، اس نے بات ٹالنی چاہی۔ اب تم مجھ سے بھی کچھ چھپاؤ گے؟ سحرش نے سختی سے پوچھا۔ لہجے میں بے یقینی بھی تھی تو بلال نے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے۔ مجھے تمنا کے بابا نے آج ملنے کے لیے گھر پر بلایا تھا۔ اس نے سحرش کو سب بتانے کا فیصلہ کیا۔ کیا؟ انہوں نے تمہیں کیوں بلایا تھا؟ وہ اب حیرت سے پوچھ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ تمنا کا باپ کون ہے۔ بلال نے اسے ساری بات بتا دی۔ سحرش بے حد حیران تھی۔ ایسے کیسے کوئی کسی کو مفت میں شاہانہ آفس اور اتنی بڑی پوسٹ دے دیتا ہے؟ تم واپس کرو وہ لیٹر، وہ تلخی سے کہہ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں سحرش کہ وہ اتنی عنایت کسی وجہ سے ہی کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد جاننے کے لیے فی الحال آفس اور وہ پوسٹ سنبھالنی ہوگی۔ سحرش کو بالکل بھی اچھی وائبس نہیں آ رہی تھی۔ لیکن تم اس تمنا سے دور رہو گے، اس نے انگلی اٹھاتے ہوئے وارننگ دی تو بلال کھل کر مسکرایا۔ سحرش کو بازو سے کھینچتے اپنا قریب کیا تو وہ لہرا کر اس کے سینے سے آ ٹکرائی تو بلال نے چہرہ جھکائے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ سحرش نے آنکھیں بند کی تو اس کے اندر سکون اتر گیا۔ میں تو بس تمہاری محبت میں پاگل ہوں، کسی اور کی طرف دیکھنے کا تو وقت ہی نہیں ہے میرے پاس۔ اس کے لہجے میں صاف شرارت تھی۔ میں سیریس ہوں بلال، سحرش نے اس کی شرارت محسوس کرتے لفظوں پر زور دیا۔ اچھا بابا، نہیں دیکھوں گا کسی کی بھی طرف، میری زندگی میں پہلی اور آخری صرف تم ہو۔ اس نے سحرش کے گرد گرفت مضبوط کی اور اسے یقین دلایا تو سحرش کچھ پرسکون ہوئی۔ چلو نیچے چلتے ہیں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، تمہیں گھر چھوڑاؤں، تمہارا تو سونے کا کوئی ارادہ دکھائی ہی نہیں دے رہا مجھے۔ بلال نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے گال پر لب رکھے۔ اس سے پہلے سحرش کچھ کہتی وہ پیچھے ہٹا۔ تم مجھے چھوڑنے جاؤ گے بلال، صرف اس لیے کیونکہ تمہیں نیند آ رہی ہے اور میں یہاں کھڑی تمہیں سونے نہیں دے رہی؟ صدمے کے مارے اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ بلال کی آنکھوں میں گہری شرارت تھی۔ اس نے جھک کر سحرش کو باہوں میں اٹھا لیا تو سحرش سر سے پیر تک سرخ پڑی۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ اس کی گرفت سے باہر نکلنے کے لیے مچلنے لگی تو بلال اب سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ تم نے خود تو نیچے جانا نہیں، اسی لیے ایسے ہی لے کر جاؤں گا۔ آہستہ بولو ورنہ بلڈنگ کے لوگ جاگ جائیں گے۔ اس سے پہلے وہ چیختی بلال کی آواز پر اسے گھور کر رہ گئی۔ لفٹ میں داخل ہوتے اس نے بلال کے کاندھے پر مکوں کی بارش کر دی تو بلال نے اسے نیچے اتارا۔ تم نہ بہت بدتمیز، وہ جو کچھ کہنے والی تھی اچانک بلال اسے دیوار سے پن کرتے اس کے چہرے کے قریب جھکا تو سحرش کی بولتی بند ہو گئی۔ بلال نے دھیرے سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے اس کی سانسیں چھین لیں تو سحرش کا ہاتھ بے اختیار اس کے گریبان کے گرد مضبوط ہوا۔ وہ گھبراتی اس سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ بلال نے چند لمحوں بعد ہی اسے چھوڑ دیا، مگر سحرش کا چہرہ شرم اور گھبراہٹ کے ملے جلے تاثرات سے سرخ ہو گیا تھا۔ بلال نے اس کے بالوں کی لٹ اپنی انگلی میں لپیٹی۔ ہاں تو تم کچھ کہہ رہی تھی بیگم؟ اور لفظ بیگم پر وہ مزید سرخ پڑی۔ واللہ سحرش جمال شرماتی بھی ہے۔ بلال تقریباً چیخا تو سحرش نے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا اور وہ کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ اب اس کا ہاتھ پکڑے وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اس کے گرد نرم حصار بنا چکا تھا۔ لفٹ کے دروازے کھلے تو وہ باہر نکل گئے اور اب یقیناً بلال کا رخ جمال ہاؤس کی طرف تھا۔ وہ اسے اب اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ چند دن مزید اسی خاموشی سے سرک گئے جو طوفان کے آنے سے پہلے ہوتی ہے۔ کراچی شہر کی جگمگاتی روشنیوں تلے ایک مصروف شاہراہ کے ایک کنارے پر اس کی گاڑی کھڑی تھی، اپنے باپ کے آفس کی بلڈنگ کی پارکنگ کے بالکل سامنے۔ اس کی نظر سڑک کے اس پار آفس کی بلڈنگ تک گئی۔ شیشے کی دیواروں کی وجہ سے وہ وہاں کا ہر منظر صاف دیکھ سکتی تھی۔ اوپر بلال کے آفس میں بلال کے پاس ایک لڑکی کھڑی تھی، اور وہ کون تھی یہ تمنا پہچان چکی تھی۔ وہ سحرش جمال تھی، کراچی کے مشہور بزنس مین اذلان جمال کی بیٹی اور ریحان جمال کی اکلوتی بہن۔ بلا شبہ اذلان جمال کے ساتھ ساتھ اس کا بیٹا ریحان جمال
ایک اچھا اور امیر بزنس مین تھا، مگر اس شخص تیمور شاہ کے برابر پہنچنے کے لیے مزید 25 سال بھی محنت کرتا تو بھی نہ پہنچ سکتا، اور یہ تمنا اچھے سے جانتی تھی۔ سحرش کی اور ایک آخری پہچان جس دن یونیورسٹی میں اس نے خود کروائی تھی وہ بلال کی نکاح میں تھی، مگر تمنا اتنی دور سے آفس کا منظر واضح نہیں دیکھ پا رہی تھی، اسی لیے اس نے اپنا لیپ ٹاپ پکڑا اور اب اسکرین پر چند کلکس کرنے کے بعد آفس میں لگے خفیہ کیمراز کی فوٹیج اس کے سامنے تھی۔ آفس میں اس وقت بس وہ دونوں ہی تھے۔ سحرش کچھ دیر پہلے ہی ڈرائیور کے ساتھ یہاں پر آئی تھی۔ بلال کو ملا شاہانہ آفس دیکھنے کے لیے، ڈرائیور اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اب وہ بلال کے ساتھ واپس جانے والی تھی۔ سحرش نے میرون فراک پہن رکھی تھی اور اس میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ بال کھلے چھوڑ رکھے تھے اور دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ اپنے سامنے ٹیبل کے اس پار شاہانہ کرسی پر بیٹھے بلال سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اس کی اتنی خوبصورتی دیکھ کر تمنا اندر تک جل گئی، رگوں میں غصے کا ابال تیز ہوا۔ بلال نے بھی بلیک جینز پر میرون شرٹ پہن رکھی تھی اور دونوں بالکل پرفیکٹ کپل نظر آ رہے تھے۔ اسکرین میں یہ منظر دیکھتی تمنا کا شدید غصہ اور جلن کے مارے برا حال تھا۔ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے ان کی باتیں سننے لگی۔ بلال جو لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا وہ کام مکمل کرتا لیپ ٹاپ بند کیا اب سحرش کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ تمہیں پتہ ہے کل ماما بہت غصے میں تھی، کہتی ہیں اپنی پڑھائی پوری کرو، بھائی سے بات کرتی ہوں، کراچی ہوں، تمہاری رخصتی۔ وہ نازیہ بیگم کی نقل اتارتی کیوٹ فیس بنا کر بتا رہی تھی۔ بلال مسکرا کر محبت سے اسے دیکھے گیا۔ واہ تائی اماں کو کتنی فکر ہے میری، چن کے یہ نیک خیال آ گیا۔ بلال نے اس کا ہاتھ پکڑتے دل فریب لہجے میں کہا۔ سحرش سر تپیر سرخ پڑی۔ بکواس نہ کرو، ابھی نہیں کرنی مجھے شادی۔ اس نے اپنا ہاتھ بلال سے چھڑوانا چاہا مگر بلال کی گرفت سخت تھی، وہ اب اس کے بالوں کو پیار سے سہلا رہا تھا۔ سحرش بلش کرنے لگی۔ اور کیوں نہیں کرنی تم نے شادی میڈم، کوئی وجہ؟ بلال نے مصنوعی خفگی سے پوچھا۔ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہماری شادی ایسی ہو کہ سارا کراچی دیکھے، اور میں تمہارا اچھا خاصا پیسہ لگواؤں گی شادی پر، تو پہلے وہ پیسہ کماؤ، اپنا ہر شوق مجھے تمہارے پیسوں سے ہی پورا کرنا ہے۔ سحرش کی آنکھوں میں گہری چمک تھی۔ بلال اندر تک سرشار ہوا، پھر آگے بڑھتے سحرش کے ماتھے پر لب رکھے۔ جو آپ کا حکم میری جان، اس سے مسکرا کر ایسی معصومیت سے کہا کہ سحرش اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ اتنا شرمایا مت کرو، بہت سال انتظار کیا ہے اس پل کا، ورنہ شادی کے بعد ہم کیسے ایک ساتھ اتنا قریب رہیں گے۔ میں پہلے تو تمہاری اس شرم کا قتل کروں گا۔ بلال اب اس کے کان میں بہت دھیرے سے کچھ کہہ رہا تھا، جس سے سحرش مزید لال پیلی ہوتی اس کے کاندھوں پر مکہ مار چکی تھی، تو بلال کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ مجھ سے ایسی بکواس نہ کیا کرو، سحرش خفگی سے کہتی اب اس کا گلا پکڑ چکی تھی۔ اوکے اوکے سوری پاپا، مذاق کر رہا تھا۔ بلال نے جلدی سے اپنا گلا آزاد کروایا، اور یہ منظر دیکھتی تمنا کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس کے غصے کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ اس نے پوری شدت سے ٹیب اٹھا کر گاڑی کے ڈیش بورڈ پر دے مارا۔ اتنا زوردار تھا وار کہ ٹیب کی سکرین ٹوٹ گئی۔ تمنا نے اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے اور پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ نہیں نہیں بلال، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم اس سحرش کے نہیں ہو سکتے، تمہیں ہونا تو صرف میرا پڑے گا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اس سحرش سے زیادہ میں نے تمہیں چاہا ہے، اور تم ایسے اسے اپنی قربت نہیں دے سکتے۔ تم پر صرف میرا حق ہے۔ میں اس سحرش کو ہم دونوں کے درمیان سے نکال دوں گی۔ اس کے ایک ایک لفظ میں جنون اور نفرت تھی۔ یہ سحرش تمہارے کسی کام کی نہیں، میں تمہیں آسمان کی بلندیوں پر بٹھا سکتی ہوں۔ یہ سحرش، اسے ہمارے درمیان سے جانا ہوگا، میں اسے مار دوں گا۔ ہاں سحرش جمال، تمہیں مرنا ہوگا۔ تمہیں بلال کی زندگی سے نکالنے کے لیے اگر مجھے تمہاری جان بھی لینی پڑی نا تو میں لوں گی۔ بلال، میں تمہارے لیے ہر حد سے گزر جاؤں گی۔ اب دیکھو سحرش جمال، میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ ایسے پختہ ارادے سے بولی کہ ہوائیں بھی کانپ جائیں۔ اس نے ایک آخری بار ادھر دیکھا۔ بلال اب اس کے ساتھ پارکنگ تک آ چکا تھا۔ سحرش کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، پھر اپنی بائک سٹارٹ کی۔ سحرش اپنا دوپٹہ سنبھال کر اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ بلال نے اس کا ایک ہاتھ پکڑے اپنے سینے پہ رکھا، دوسرا اپنے پیٹ پر۔
سحرش اپنی تباہی سے بے خبر مسکرا کر اب بلال سے کوئی فرمائش کر رہی تھی اور ان کی بائک وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے وہ دو آنکھیں نفرت سے انہیں گھورتی رہ گئی۔ اس لیے کہتے ہیں نظر انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ اب یہ نظر سحرش کو کہاں تک پہنچانے والی تھی، یہ تو قسمت ہی جانے۔ آج ان کے نکاح کی سالگرہ تھی اور آج وہ بہت خوش تھی۔ اس وقت وہ گاڑی میں موجود تھی اور گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ گاڑی کا رخ جمال فیملی کے فارم ہاؤس کی جانب تھا جو کراچی شہر کی سرحد سے باہر تھا۔ وہ ہر سال یہ دن اکیلے سیلیبریٹ کرتے تھے اور اب تو سحرش کو بلال کے ساتھ اپنے نکاح کی سالگرہ منانے کی ایسی عادت ہو گئی تھی کہ وہ یہ دن سب سے کٹ کر گزارتی تھی۔ گاڑی کراچی کے مختلف سڑکوں سے ہوتی فارم ہاؤس کی جانب رواں دواں تھی۔ اس کی گاڑی کے پیچھے ایک گاڑی بھی اسی رفتار سے سحرش کا پیچھا کر رہی تھی۔ سحرش ان سب سے بے خبر اپنے موبائل میں مصروف بلال سے بات کر رہی تھی۔ کہاں ہو؟ اس نے بلال کو میسج کیا۔ 2 منٹ بعد ہی اس کا جواب آ چکا تھا۔ اپنے دل میں جھانک کر دیکھو، نظر آ جاؤں گا۔ ساتھ میں ایک دال والا ایموجی بھی بھیجا۔ ساتھ میں ایک دل والا ایموجی بھی تھا۔ سحرش سر سے لے کر پاؤں تک سرخ پڑی۔ بہت مشکل سے خود کو بلش ہونے سے روکا۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ورنہ بلاک کر دوں گی۔ اس نے کچھ غصے بھرا میسج بھیجا۔ مجھ معصوم پر اتنا ظلم، بلال نے دہائی دی۔ میں نے پوچھا کہاں ہو؟ سحرش نے اس کی پہلی بات اگنور کی۔ آفس میں ہوں۔ اب اس نے سیدھا جواب دیا، جانتے ہو نا آج کیا دن ہے؟ سحرش جانتی تھی وہ آج کا دن کبھی نہیں بھول سکتا۔ کیوں؟ کیا دن ہے آج؟ کوئی خاص دن ہے کیا؟ بہت معصومیت سے پوچھا۔ ساتھ ایک مسکراتا ایموجی بھی تھا۔ اب وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ سحرش کا دل چاہا کہ بلال اس کے سامنے ہوتا تو موبائل اٹھا کر اس کے سر پر دے مارتی۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ میں فارم ہاؤس جا رہی ہوں، اگر تم 9 بجے تک نہ آئے تو ساری زندگی اپنی شکل دیکھنے سے محروم کر دوں گی۔ اور یاد رکھنا سحرش جمال نام ہے میرا۔ اس کے الفاظ میں واضح دھمکی تھی۔ تصحیح کر لو مسز، سحرش جمال نہیں، سحرش بلال نام ہے تمہارا۔ وہ ابھی اسے چھیڑنے سے باز نہ آیا۔ فائن، اب میری شکل دیکھنے کو ترسو گے تم؟ غصے میں اس نے نہ صرف واٹس ایپ بند کی بلکہ ڈیٹا بھی آف کرنے کے بعد موبائل ایئرپلین موڈ پر لگا دیا۔ موبائل سیٹ پر پٹخ دیا۔ اس کا موڈ ایک دم ہی خراب ہوا تھا، مگر بلال کے الفاظ آنکھوں کے سامنے گھومے تو ایک بار پھر بلش کر پڑی۔ وہ تقریباً مغرب کے بعد فارم ہاؤس میں داخل ہوئی تھی۔ گاڑی سے اتر کر اس نے آس پاس دیکھا۔ یہ گارڈ انکل کہاں ہیں؟ اس نے ڈرائیور سے پوچھا۔ وہ میم، گارڈ کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی، وہ اس لیے آج چھٹی پر ہے۔ سحرش نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کی ایک نظر آسمان تک گئی جہاں بادل گہرے ہو رہے تھے۔ کسی بھی وقت بارش شروع ہو سکتی تھی۔ اس نے ایک نظر ڈرائیور کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ ڈرائیور نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ فکر مت کریں، بلال آنے والا ہے، میں اسی کے ساتھ آ جاؤں گی۔ ڈرائیور نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور گاڑی ریورس کر لی۔ سحرش اب فارم ہاؤس کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ گاڑی کے جانے کے بعد سڑک کنارے وہی گاڑی آ کر کھڑی ہوئی جو سارا راستہ سحرش کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی بیٹھا تھا مگر گاڑی کے شیشے بند تھے، اسی لیے اندر بیٹھے وجود کا چہرہ واضح نہ ہو سکا۔ سحرش نے کھانا لاؤنج کی ٹیبل پر رکھا جو وہ گھر سے ساتھ لائی تھی۔ اس کا ارادہ تھا بلال آ جائے پھر وہ کھانا گرم کر لے گی تو وہ دونوں کھا لیں گے۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی اور پھر بے دلی سے LED اسکرول کرنے لگی۔ لاشعوری طور پر وہ بلال کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر خود کو مصروف رکھنے کے بعد اس نے موبائل کی اسکرین پر نگاہ ڈالی تو رات کے 9 بج گئے تھے اور اسے احساس بھی نہ ہوا بلال ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ اس نے موبائل کا ایئرپلین موڈ آف کیا مگر موسم خراب ہونے کی وجہ سے سگنلز بالکل نہیں آ رہے تھے، اسی لیے وہ بلال کو کال نہ کر سکے۔ ابھی وہ موبائل اسکرین کو گھور ہی رہی تھی کہ اچانک لائٹ بند ہو گئی۔ سحرش نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، اس کا دل گھبرانے لگا۔ اتنے بڑا فارم ہاؤس میں وہ اکیلی تھی، باہر گارڈ بھی نہیں تھا، موسم زیادہ خراب ہو گیا تھا، اس وجہ سے لائٹ چلی گئی۔ اتنے میں سحرش کے کانوں میں بادل اور بجلی کے کڑکنے کی آواز پڑی، ساتھ بارش کی آواز بھی آنی شروع ہو گئی۔ سحرش نے موبائل وہیں چھوڑا اور اندھیرے میں ہی وہ اندازہ کرتی لاؤنج سے باہر پچھلے گارڈن میں سوئمنگ پول کے پاس آئی تو ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھا چکی تھیں۔ سحرش وہیں سوئمنگ پول کے پاس بیٹھ کر بلال کا انتظار کرنے لگی۔ اندر کی نسبت باہر پھر بھی کچھ روشنی تھی جس سے کچھ نظر بھی آ رہا تھا۔
مگر اس کا دل اندر سے سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ بلال اب تک نہیں آیا، اب اسے فکر ہو رہی تھی، اسے ڈر بھی لگنے لگا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو بلال؟ ایک بار آؤ تو صحیح، آج تمہاری جان نہ نکالی نا تو میرا نام بھی سحرش جمال نہیں۔ وہ مسلسل غصے میں بڑبڑا رہی تھی۔ وہ گاڑی جو پچھلے 2-3 گھنٹوں سے فارم ہاؤس کے باہر کھڑی تھی، اب اس کا ڈرائیونگ ڈور کھلا اور اس میں سے کوئی وجود باہر نکلا، مکمل کالے لباس میں کور، اور اب قدم قدم چلتا وہ فارم ہاؤس کے اندر جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی اور وہ کوئی اور آدمی نہیں بلکہ ایک لڑکی تھی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک بارش کے پانی کے ساتھ سڑک پر ایک عجیب سا ساز پیدا کر رہی تھی۔ اگر قریب سے دیکھیں تو اس کا چہرہ واضح ہوگا، وہ کوئی اور نہیں، وہ تمنا تھی، اور کافی دنوں سے وہ سحرش پر نظر رکھ رہی تھی، اور اب وہ یقیناً سحرش کو نقصان پہنچانے جا رہی تھی۔ آج تمہارا اس دنیا میں آخری دن ہے سحرش جمال۔ بلال صرف میرا ہے، اور جب تک تم زندہ ہو تب تک بلال میرا نہیں ہو سکے گا۔ میں ہر اس شخص کی جان لے لوں گی جو میرے اور بلال کے درمیان آئے گا۔ وہ ایک ایک لفظ سفاکیت سے کہتی فارم ہاؤس کا گیٹ دھکیلے اندر داخل ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر آج ساری دنیا تباہ کر دینے والے تاثرات تھے۔ بارش مزید تیز ہو گئی، سحرش کا وجود اب بھیگنے لگا، اس کا غصہ بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہا تھا۔ بلال جلدی آ جاؤ پلیز، اس کا دل ایک ہی فریاد کر رہا تھا۔ تو اچانک سحرش کے وجود میں کپ کپی سی طاری ہوئی، اسے اپنے پیچھے ایک عجیب سی آہٹ کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے وہ کھڑی ہوتی یا کچھ بھی سوچ سمجھ پاتی، کسی نے پوری طاقت سے اسے پیچھے سے دھکیلا اور سحرش سیدھی سوئمنگ پول میں جا گری۔ ایک چیخ تھی جو اس کے حلق سے نکلی اور خالی فارم ہاؤس کے در و دیوار ہلا گئی۔ تمنا کا وجود اب رات کی سیاہی میں چھپ گیا۔ سحرش کو تیرنا نہیں آتا تھا، وہ اپنے ہاتھ پاؤں مارتی خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک تو پانی تھا بھی ٹھنڈا، اوپر سے بارش بھی مزید تیز ہو گئی تھی۔ سحرش کا وجود باقاعدہ لرزنے لگا۔ کوئی ہے؟ بچاؤ بلال! اس کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخیں نکلی، مگر وہ خود کو بچا نہیں پا رہی تھی۔ تمنا ایک کونے میں کھڑی بہت مزے سے اس کا تڑپنا انجوائے کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تو اسے گولی بھی مار سکتی تھی، مگر وہ اسے تڑپانا چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ سحرش کا وجود ساکت ہوتا گیا، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کی سانسیں دھیمی ہوتی گئیں۔ پانی کی وجہ سے اس کا سانس تھم گیا۔ تمنا نے ایک آخری نظر سحرش پر ڈالی، جس کا وجود اب پانی میں بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ سحرش کا سانس رک گیا، تب وہ اسی سکون سے واپس پلٹ گئی جس سکون سے آئی تھی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک اب بھی زمین پر ایک خوفناک ساز پیدا کر رہی تھی، اور اگلے 2 منٹ میں اس تیز بارش میں اس کی گاڑی وہاں سے فراٹے بھرتی جا چکی تھی۔ بارش تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ آسمان پر وقفے وقفے سے بجلی چمک رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنا موبائل پکڑے مسلسل کسی کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، اور دوسرے ہاتھ سے وہ بائک کو دھکا لگا کر پیدل چل رہا تھا۔ بار بار ڈائل کرنے کے بعد بھی نمبر نہیں لگا، کیونکہ سگنل نہیں تھے۔ اس بائک کو بھی ابھی پنچر ہونا تھا۔ فارم ہاؤس کے پاس آ کر اس کی بائک پنچر ہو گئی تھی، اور وہ جانتا تھا سحرش اکیلی ہو اور اب وہ غصے سے بھری بیٹھی ہوگی۔ 10 منٹ چلنے کے بعد وہ فارم ہاؤس میں داخل ہوا، پھر اپنی بائک وہاں کھڑی کرتے وہ اندر آیا۔ لائٹ بند تھی۔ بلال نے اپنے موبائل کی لائٹ آن کی۔ سحرش! اس نے اونچی آواز میں سحرش کو پکارا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ لگتا ہے لیٹ ہونے کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ کوئی بات نہیں، میں منا لوں گا، موسم ہی خراب ہو گیا، ورنہ میں نے تو ٹائم سے آ جانا تھا۔ وہ خود سے بڑبڑاتا لاؤنج کے صوفے تک آیا تو وہاں بس سحرش کا موبائل پڑا تھا۔ وہ کہیں نہیں تھی۔ یہ کہاں چلی گئی؟ بلال نے آس پاس دیکھا، اتنے میں لائٹ آ گئی تو وہ موبائل وہیں رکھتا سحرش کو ڈھونڈنے کے لیے اوپر سیڑھیوں کی طرف بڑھا، مگر 5 منٹ بعد جب اس نے سارے کمرے چھان مارے پھر بھی سحرش نہ ملی تو اب اسے حقیقی معنوں میں سحرش کی فکر ہوئی تھی۔ وہ واپس نیچے آیا، پھر کچھ سوچتے ہوئے پچھلے لان میں آ گیا۔ سحرش کہاں ہو یار؟ پریشان مت کرو، ناراض ہونا ہے تو سامنے تو آؤ۔ اونچی آواز میں پکارتا آس پاس دیکھنے لگا۔ بارش ابھی بھی زور و شور سے برس رہی تھی۔ بلال خود سر تا پیر بھیگا ہوا تھا، مگر دور دور تک لان سارا خالی تھا۔ سحر! بلال نے اسے آواز دی جب اچانک سوئمنگ پول کے پاس آتے اس کی نظر سوئمنگ پول کے اندر گئی، اور سامنے کا منظر دیکھتے بلال کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا تھا۔ سحرش! وہ چیختے ہوئے جلدی سے بھاگتا بنا کچھ سوچے سمجھے سوئمنگ پول کے اندر چھلانگ لگا چکا تھا۔
सहरिश के करीब जाते उसने सहरिश को अपनी बाहों में लिया। न जाने वो कब से यहाँ पानी में डूबी हुई थी। बिलाल की सोचने समझने की हिस्स जैसे किसी ने छीन ली। उसे उठाकर स्विमिंग पूल से बाहर ले आया। सहरिश का सारा वजूद ठंडा पड़ गया। उसके होंठ नीले हो गए थे। बिलाल ने उसकी नब्ज टटोली तो उसकी नब्ज नहीं चल रही थी। वो उसे वहीं स्विमिंग पूल के पास ज़मीन पर लिटाता अब उसका चेहरा थपथपा रहा था। सहरिश, क्या हुआ है तुम्हें? सहरिश, इधर देखो मेरी तरफ, आंखें खोलो मेरी जान, देखो, मजाक मत करो। उसे झंझोड़ते हुए पुकार रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलते सहरिश के चेहरे पर गिर रहे थे। अगर सहरिश के वजूद में कोई हरकत ना हुई, बिलाल ने उसके पेट पर दबाव डालते पानी बाहर निकालना चाहा। वो न जाने कितनी देर से वहां पड़ी थी। यकीनन स्विमिंग पूल का पानी उसके पेट में गया होगा। बिलाल ने जैसे थोड़ा सा दबाव दिया तो पानी फव्वारे की तरह सहरिश के लबों से बाहर निकला। 2-3 बार दबाव देने से पानी जैसे ही बाहर निकला तो सहरिश बुरी तरह से खांसने लगी। सहरिश, तुम ठीक हो? बिलाल ने उसे अपने करीब करते उसे अपने सीने में छुपा लिया। सहरिश की सांस तो चलने लगी मगर वो एक बार फिर उसकी बाहों में ही झूल गई। बिलाल को कुछ समझ न आया, क्या करे। उसने जल्दी से सहरिश को बाहों में उठाकर अंदर बढ़ा। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सहरिश को कमरे में लाया और उसे जल्दी से बेड पर लिटाया। फिर वो ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ और कबर्ड खोलकर सहरिश का कोई ड्रेस निकालना चाहा, मगर उसे उस कबर्ड में बस उसके नाइट ड्रेस ही नजर आए। वो अक्सर फार्म हाउस आते रहते थे, इसीलिए सबके अपने अपने कमरे थे और सबके ड्रेसेस भी यहाँ मौजूद होते थे। बिलाल को फिलहाल कुछ समझ ना आ रही थी, इसीलिए जो भी ड्रेस मिला वही लेकर वो बाहर निकला। सहरिश के पास आते उसका दुपट्टा गले से निकाला। उसका सारा लिबास बहुत ज़्यादा भीगा हुआ था। उसने सहरिश का ड्रेस चेंज किया, फिर कंबल खोलते सहरिश को अच्छे से कवर किया ताकि उसे कुछ गर्माइश मिले। फिर वो दूसरे कमरे में आकर अपने भीगे कपड़े चेंज करने के बाद वापस सहरिश के कमरे में दाखिल हुआ। उसके पास आकर उसका माथा छुआ तो वो बर्फ़ की तरह ठंडी पड़ चुकी थी। उसे सांस भी ठीक से नहीं आ रहा था। बिलाल जल्दी से अपना मोबाइल तक गया। मोबाइल उठाकर उसने कैब बुक करवानी चाहिए, मगर बारिश की वजह से सिग्नल्स बंद थे। उसने 10 बार ट्राई की मगर हर बार नाकाम। गुस्से में उसने मोबाइल उठाकर सोफे पर फेंक दिया। उसका सारा वजूद आग की तरह जल रहा था। अगर सहरिश को कुछ हो गया तो वो तो वैसे ही मर जाएगा। सहरिश को स्विमिंग नहीं आती थी तो वो स्विमिंग पूल में क्यों गई? फिलहाल ये सब सोचने समझने का वक्त नहीं था। उसे सहरिश को बचाना था। नीचे कोई गाड़ी भी नहीं थी, वरना वो सहरिश को अभी हॉस्पिटल ले जाता। उसकी बाइक वैसे ही ख़राब हो चुकी थी और सुबह होने से पहले वो किसी से राब्ता भी नहीं कर सकता था। वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो सहरिश के पास आया, नरमी से उसका गाल थपथपाया। सहरिश, मेरी जान, आंखें खोलो प्लीज़। उससे खुद को दुनिया का सबसे बेबस इंसान तस्वर कर रहा था, मगर सहरिश के वजूद में कोई हरकत ना हुई। उसकी नब्ज़ फिर से बहुत स्लो हो गई थी। बिलाल का दिल चाहा वो चीखे चिल्लाए, सारी दुनिया को तबाह कर दे। उसकी सहरिश ठीक नहीं थी। उसका सांस हलक में अटक गया था। उसके कानों में कुछ देर पहले हुई सहरिश की बात पड़ी, अगर तुम 9 बजे तक ना आए तो सारी ज़िंदगी अपनी शक्ल देखने से महरूम कर दूंगी। और याद रखना, सहरिश जमाल नाम है मेरा। ये अल्फाज याद आते ही बिलाल के वजूद में कोई लावा दहक उठा। नहीं सहरिश, तुम ऐसे नाराज़ तो नहीं होते ना? प्लीज़ मेरी जान, आंखें खोलो। बिलाल ने झुकते उसके माथे पर लब रखे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो बेड से उठा और गुस्से से कमरे में चक्कर काटने लगा। सहरिश को ठीक करने के लिए वो क्या करे? अचानक उसके दिमाग में झमाका हो। शायद वो जानता था कि अब इस मौसम में यहाँ इस फार्म हाउस में सहरिश की जान बचाने का बस एक ही हल है, मगर वो ये नहीं कर सकता था। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो सहरिश की नज़रों में अपना मकाम खो देगा। वो सहरिश का भरोसा नहीं तोड़ेगा। वो फिर उसे नज़रें मिलाएगा कि वो फिर उससे नज़रें कैसे मिलाएगा? मगर वो उसे ऐसे ही मरने दे? उसका वजूद बर्फ से ज़्यादा सर्द हो गया था। बिलाल अजीब दौराहे पर खड़ा था। वो नहीं जानता था वो जो करने वाला है वो उसकी ज़िंदगी तबाह कर सकता है, मगर अभी उसे जो हल नज़र आ रहा था वही सहरिश को बचाने का वाहिद हल था। वो सहरिश के पास बेड तक आया। आई एम सॉरी सहरिश, मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता, मगर आज जो मैं करने जा रहा हूँ शायद इसके बाद सब कुछ तबाह हो जाएगा, मगर तुम्हारी ज़िंदगी के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है। तुम बेशक होश में आने के बाद मुझे जान से मार देना, वो मुझे मंजूर होगा। वो अपनी आंखों की नमी साफ करते अपनी शर्ट के बटन खोलता सहरिश पर झुका।
اسے اپنے لب سہرش کے سرد گردن پر رکھے تاکہ اس کے وجود میں حرارت جائے۔ وہ کمبل ایک سائڈ کرتے سہرش پر سایہ فگن ہوا اور پھر برستی بارش کی اس طوفان کی سیاہی ان دونوں کے ساتھ کھیل چکی تھی۔ یہ رات شاید بہت ساری زندگیاں تباہ کرنے والی تھی۔